Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. حیات بعد الموت پر ماہرین کی تحقیقات۔ حیات بعد الممات کا مسئلہ ہماری زندگی کا اہم مسئلہ ہے۔ ہماری زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے، نیک کام اور برے کام۔ جہاں تک نیکی کا تعلق ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ نیکی کے لیے نہ کوئی حد ہے نہ شرط۔ نیک کام کرنا انسان کی اصل فطرت کے مطابق ہے۔ نیکی کرنے میں کسی ذاتی ضرورت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نیکی کا جذبہ ایک روحانی جذبہ ہے۔ اس فعل یا عمل سے دل و دماغ کو راحت، سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بدی میں یہ بات نہیں۔ عام طور پر برا کام کرنے کی تحریک ضرورت یا عادت سے ہوتی ہے۔ اگر دل میں خدا کا خوف ہو اور یہ یقین ہو کہ اگر ہم کوئی نیک کام کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا ہوگا تو طبیعت فوراً نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ نیک کام کرنے سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، خدا بھی خوش اور انسان بھی خوش۔ جہاں تک خدا کی خوشی کا تعلق ہے اس کا مطلب جزا ہے۔ رہی بدی یا برا کام تو اس کا تعلق زیادہ تر برا کام کرنے والے کی ذات سے ہوتا ہے۔ عاقبت میں سزا کا مسئلہ تو رہا ایک طرف، لیکن بدی کی سزا تو عام طور پر اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اگر ہم کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے تو انسان طبعاً برائی سے گریز کرے گا۔ سوال صرف عقیدے کا ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی تو جس طرح ہم اپنی اس زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اس دنیا کو بھی سازگار بنانے کی کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کریں گے۔ جہاں تک کسی دوسری زندگی کا سوال ہے اس کی تصدیق تو ارادی یا غیر ارادی طور پر اس وقت ہو جاتی ہے جب ہم کسی مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں۔ قبر کو دیکھ کر قدرتی طور پر ہمارے دل میں کچھ خوف اور کچھ وہم سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خوف یا وہم اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ارادی یا غیر ارادی طور پر حیات بعد الممات پر یقین رکھتے ہیں۔ چونکہ ہم موت کے تصور سے گھبراتے ہیں اور قبر کی تنہائی اور تاریکی سے کچھ خوف محسوس کرتے ہیں تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا۔ رہا یہ کہ وہ کچھ کیا ہوگا اس کی جستجو میں آج کے سائنسدان مصروف ہے۔ ایک مدت سے ہم کچھ ایسا سوچتے چلے آ رہے ہیں کہ کیا ہماری زندگی ان ستاروں کی مانند ہے جو فضائے عالم میں ایک خاص وقت میں نمودار ہو کر اور ایک خاص وقت تک اپنی چمک دکھا کر پھر اسی آسمانی فضا میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتے ہیں، یا ان ستاروں جیسے ہے جو ایک خاص وقت پر اس کرۂ ارض کو منور کر کے آنکھوں سے اجل جاتے ہیں پھر ایک مدت کے بعد دوبارہ نمودار ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی مثال انسان اور موت کی ہے۔ انسان کی حقیقت بھی اس کرۂ ارض میں ایک ستارے کی ہے جو ایک خاص وقت تک اس دنیا میں چل پھر کر آنکھوں سے اجل جاتا ہے۔ دل یہ ماننے کے لیے مشکل سے ہی آمادہ ہوتا ہے کہ قدرت کا اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ وہ ایک خاص وقت تک اس دنیا کو اپنے ہنگاموں سے آباد کر کے پھر ہمیشہ کے لیے قبر کے پردے میں چھپ جائے۔ ہماری زندگی ایک کھیل ہے۔ ہم مختلف اوقات میں اس دنیا میں مختلف قسم کے کھیل کھیلتے ہیں، پھر کھیل ختم کر کے کھیل دیکھنے والوں کی نظروں سے رفوش ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ڈرامے کے سٹیج پر ایک ایکٹر نمودار ہو کر اپنا پارٹ ادا کرتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے، اس دنیا میں اپنے مقررہ وقت تک جو کھیل ہم کھیلتے ہیں اور دوسروں کو دکھاتے ہیں، اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو اس دنیا کا یہ کھیل دوسری دنیا کے لیے ایک قسم کی ریہرسل ہوتی ہے، تاکہ ہم جب عالم بالا کے سٹیج پر نمودار ہو تو ہم میں کوئی سقم یا خرابی نظر نہ آئے۔ پروفیسر شولمان کی تحقیق۔ امریکہ کا مشہور عالم روحانیت پروفیسر شولمان موت کے بعد یا حیات بعد الممات کے متعلق کہتا ہے، تمام صحیح الدماغ لوگ حیات روح یا حیات بعد الممات پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جسم کو ایک روز خاک میں مل کر خاک ہو جانا ہے، لیکن وہ چیز جسے ہم روح کہتے ہیں اور جس کی کرامت سے انسانی جسم حرکت میں رہتا ہے کبھی بھی کھار یا فنا نہیں ہوتی۔ ایک مسلمہ بات ہے کہ مال و زر سے آرام اور راحت سے رہنے کے ہر طرح کے سامان مہیا کی جا سکتی ہے، لیکن وہ چیز یا جذبہ جسے ہم حقیقی خوشی یا روحانی مسرت کہتے ہیں حاصل نہیں ہوتی۔